السلام علیکم خواتین و حضرات. آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی مباحثہ ہم لے کر JKBS نیوز پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خواتین و حضرات, ہم نے جو پہلا حلقہ منتخب کیا ہے وہ کوٹلی سے LA13 کھوئی رٹا ہے. خواتین و حضرات, یہ حلقہ منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 14 جون یونان کے ساحل پہ ایک کشتی جو ڈوبی, جس کشتی میں اس حلقے سے تعلق رکھنے والے 28 کے قریب ہمارے نوجوان بھائی اس دنیا فانی سے چلے گئے. خواتین و حضرات, یہ جو 28 نوجوان اس دنیا سے اپنے رزق کی تلاش کے لیے یورپ کے ساحل پہ ڈوبے ہیں آ کے, یہ ڈوبے نہیں بلکہ ان کو ڈبویا گیا ہے. رزق کی تلاش کے لیے یہ جو مائیگریشن کا سلسلہ ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ لاطینی امریکہ کو دیکھیں, وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. آپ یورپ کو دیکھیں, یہاں پہ یورپین کنٹریز میں آپ دیکھیں, ایون دو کہ آپ یورپ کو لیں, یہاں سے جو ایسٹ یورپ ہے وہاں سے لوگ مائیگریشن کر کے سینٹرل یورپ میں آتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا ہے, پوری دنیا میں چلتا ہے. لوگ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو اندوناک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا, یہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. یہ تو اس لیے ہم نے انتخاب کھوئی رٹا کا کیا. تو کھوئی رٹا میں میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ سابقہ وزیر صحت ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب موجود ہیں. عبدالی صاحب, آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میرے دوسرے مہمان, آپ کا بہت بہت شکریہ. جماعت اسلامی سے اسی حلقے میں الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے والے جناب آفاقی صاحب, حبیب الرحمان آفاقی صاحب میرے ساتھ اس حلقے میں موجود ہیں. میرے جو تیسرے مہمان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے PSF آزاد کشمیر کے صدر عامر بشیر انقلابی صاحب ہیں. چونکہ ولید انقلابی صاحب دستیاب نہیں تھے تو ان کی جگہ پہ ہم نے عامر انقلابی صاحب کو رکھا ہے. میرے جو چوتھے مہمان ہوں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اس حلقے میں الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے والے راجہ ایاز صاحب ہوں گے. انہوں نے چونکہ ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا, تو جیسے وہ جوائن کریں گے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. عبدالی صاحب, پروگرام بالکل سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے چونکہ جو کھوئی رٹا میں جو واقع ہوا ہم اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلی بات ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے, چونکہ ہم بھی ان جو متاثرہ خاندان ہیں ان سے تعزیت کرتے ہیں, اور آپ سے بھی, چونکہ ظاہر ہے آپ ایک سیٹ اپ کے اندر ہیں, آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں, آپ منسٹر تھے اور منسٹر ابھی دوبارہ منسٹر ظاہر ہے چونکہ آپ بننے والے بھی ہیں. تو ذرا آپ سے اس لیے شروع کریں گے کہ ایک تو ذرا آپ بھی تعزیت کریں گے ان ذرا خاندانوں سے بھی, اور دوسرا لائے عمل بھی کہ کیا لائے عمل کیا ہوگا, مستقبل کا کیا لائے عمل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی, سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک اور شکریہ یہ بھی ہے کہ آپ کے توسط سے ہمارے جو ہیں وہ بھائی حبیب الرحمان آفاقی صاحب اور عامر بشیر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی. اس پر بھی میں آپ کا مشکور ہوں. جس ایشو پہ آپ نے بات کرنے کا کہا ہے تو یہ سچی بات ہے. یہ سانحہ جو ہے یہ جو ہے وہ بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہے. اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں اور کچھ تفصیلات ابھی آنی باقی بھی ہیں. چونکہ جو ابھی تک کی میری معلومات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے کل جو اس جہاز میں سوار افراد کی کل تعداد وہ 24 کے قریب جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے, اور اس میں سے جو 2 بندے تھے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے وہ زندہ بچنے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں, اور دوسرے جو باقی لوگ ہیں 21 کی جو فگر ہے وہ ابھی تک جو مستند ذرائع ہیں اس کے مطابق وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اور جو ہمارے لاپتہ ہیں جب تک ان کے DNAs اور باقی ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہو جاتے تو اس کے بعد ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کتنوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں. اگر بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں
تو بیسیکلی یہ جو ہمارا ایجنٹ مافیا ہے وہ اس کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر اس کی کاز پہ جائیں تو کاز میں پھر دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ہماری ریاست میں چونکہ مالی جو حالات اور واقعات ہیں وہ اتنے اس لحاظ سے اپروپریٹ نہیں ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں اور ہمارے جو ہے وہ ریاست میں کافی سارا ڈفرینس ہے. تو اس ڈفرینس میں پھر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ جو طلب ہوتی ہے وہ ہر کسی کو یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اپنا وے آف اسٹینڈرڈ اور وے آف لیونگ جو ہے اس کو بھی امپروو کروں. جب لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ فیئر مینز کے بجائے پھر انفیئر مینز کی طرف بھی نیچرل سی بات ہے کہ لوگ توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے. میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ اور ایک وقت تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی جب بر صغیر میں آئی تھی تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ وہاں پہ رشوت دیا کرتے تھے. اور برطانیہ میں اگر کوئی بہت بڑی بلڈنگ اور عمارت جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے تو لوگ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے وہاں پہ گورے کہ یہ شخص جو ہے جس کا یہ مکان ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم ہوگا. تو اسی طرح پھر جو ہے وہ صدیاں لگیں اور صدیوں بعد آج پھر ہم جو ہے وہ اسی تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو اسی جو ہے وہ اسٹیشن کے اوپر ہم دوبارہ کہ ہم جو ہے لائن میں لگ کے اور اپنی جان کی بازی لگا کے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بینگ قومتی نمائندہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ خبر ہمیں پہلے ملی تو سب سے پہلا جو کام ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ وہاں جو موجود ہمارے لوگ ہیں ان کو ریسکیو نہ کیے جانے کی وجوہات پر غور کیا جائے. اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہو. تو پھر ڈی این اے کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ہماری وہاں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو شناخت کیا جا سکے. ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا خاصا آپ کو پتہ ہے بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر اس کی ایک حساب سے کاسٹ بنتی ہے. تو پھر ہم نے کوشش کی پاکستان میں لیبارٹریز جو ہماری ریسرچ لیبارٹریز ہیں ان سے رابطہ کر کے تو وہ ڈی این اے کے ٹیسٹ ہم نے بھجوا دیے ہیں. ود ان ڈے اور ٹو ہمارا ڈی این اے کا سارا جو نظام ہے وہ ہو جائے گا. اور اگر اللہ کرے کہ ہمارے شہید ہونے والوں کے جو استحقاقی اگر وہاں ان کا ڈی این اے مل سکتا ہے تو پھر ایمبیسیز کے ذریعے سب سے پہلی پرائرٹی ہماری یہ ہوگی کہ ان کو وطن واپس لایا جائے ان کے جو استحقاقی کو. سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایجنٹ مافیا تھا اس میں چونکہ یہ آزاد کشمیر کے ریاست کے ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم جو ہے وہ سارے کے سارے ایجنٹ مافیا پہ ہاتھ ڈال سکتے. تو اس پہ پھر یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فوری طور کے اوپر اس کا نوٹس لیتے ہوئے ہمارے جو ایف آئی اے پاکستان اور پاکستان میں وزیر اعظم سے بات کر کے تو وہ جتنا بھی یہ مافیا تھا اس کو ایف آئی اے کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی لگام ڈالی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 3 بڑے جو ہمارے ایجنٹس تھے وہ اب گرفتار ہو چکے ہیں. ریاست بھر میں جو ان کے کمیشن ایجنٹ سمیت ان کے دیگر جو ہے وہ سیکنڈری اور ٹرشری لیول کے اوپر بھی ان کے ایجنٹس تھے وہ سارے کے سارے گرفتار ہو چکے ہیں. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان ساروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر جو ہے وہ باہر نہ رکھی جائے. تو یہ میرا سمری اور اس وقت تک کا جو ہمارا کیا گیا کام ہے. سیکنڈلی ہم نے یہ کیا کہ ایک اعتبار سے وزیر اعظم جو ہے وہ افریقہ میں جانے کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ افریقہ وزٹ کریں گے. وہاں پہ پھر جو ہے وہ نیچرلی جو حکومتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے جتنے بھی ریاستی وسائل ہوئے اس کے حساب سے وہاں پہ وہ دلجوئی اور باقی معاملات کی بھی کوشش ضرور کریں گے. لیکن ایک جو سوالیہ نشان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو آئیڈینٹیفیکیشن لیا اس میں یہ جو بورڈ میں سوار لوگ تھے ان کی تعداد 700 سے اوپر ہے. اور ان 700 سے اوپر کی تعداد کے جو لوگ تھے ان میں جو ہمارے پاکستان اور کشمیر کے رہنے والے لوگ تھے وہ موسٹلی جو ان کا انجن والا فلور ہوتا ہے اس میں اور سیکنڈ جو فلور ہے فرسٹ فلور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تھے. جو ٹاپ ہے اس کے اوپر کچھ ویڈیوز آئی ہیں تو اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے 2 سے 3 لڑکے جو ہیں وہ عبدالی صاحب ہمیں موجود اور نظر وہاں پہ نہیں آیا. قیاس یہ کیا عبدالی صاحب سے میرا رابطہ شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے منقطع ہوا ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز چونکہ شاید منقطع ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، شاید آپ کا رابطہ مجھ سے منقطع ہو گیا ہے. آپ پلیز اگر مجھے دوبارہ جوائن کر سکیں، آپ اگر پلیز دوبارہ مجھے اگر جوائن کر سکیں ڈاکٹر صاحب.
جب تک میں تعزیتی کلمات کے لیے جب تک میں حبیب الرحمان آفاقی صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں، آپ سے رابطہ میرا منقطع ہو چکا ہے چونکہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ پلیز مجھے دوبارہ جوائن کریں۔ حبیب الرحمان آفاقی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مدلل، بہت ہی تفصیلاً چونکہ ہمیں بتایا کہ ایک تو ظاہر ہے وہ اس حلقے کے آپ کے جو ریپریزنٹیٹر ہیں 23,340 ووٹ لے کے اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں، منسٹر رہے ہیں، دوبارہ منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ گورنمنٹ اس لیول پہ کیا کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایجنٹوں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، ایجنٹوں کو، اور اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو کیسے ریکور کیا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، پورا تفصیلاً انہوں نے ہمیں بتایا پورا جو وہ کام کر رہے ہیں۔ حبیب الرحمان آفاقی صاحب، آپ اگر اپنا تعزیت کرنا چاہیں اور اس جو ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا اس پہ بات کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، محترم ڈاکٹر صاحب بھی اب لائن پر ہیں، ان کو بھی السلام علیکم۔ عامر انقلابی صاحب ہیں، نوجوان بیٹھے، آپ سب کو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ہمارے وہ عزیز جو کھریٹا سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے 3 تو بالکل ہماری اپنی فیملی کے ہیں، خاندان کے ہیں، اور 3-4 میرے گاؤں کے، اور باقی بنڈلی اور چتر سے ہیں، اور پورے حلقے سے، اور اس کے ساتھ کوئی 300 کے لگ بھگ پاکستان میں جو لوگ ہمارے سارے شہید ہو گئے ہیں۔ ہم سارے پہلے مرحلے پر تو تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ دنیا میں تو وہ ایک سانے سے دوچار ہوئے، اللہ ان کی آگے رہائی کرے، اور ان کے والدین اور عزیز و قارب جو اس وقت سانے سے متاثر ہیں، اور پوری وادی کے اندر اس وقت ایک پریشانی کا عالم ہے، کرب ہے، ماتم بنا ہوا ہے، میں ان سارے عزیزان سے جو کھریٹا سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی تعزیت کرتا ہوں، اور پھر ان کے عزیزوں سے ان کے حوصلے اور صبر کی ہی ہم تلقین کر سکتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ اس وقت میں لوٹن برطانیہ میں ہوں، اور 3-4 دن پچھلے جو ہیں بالکل کوئی کام ہی نہیں کر پایا، اس لیے کہ وہ سارے عزیز ہیں جو ہمارے جان قربان کی ہے۔ تو اس وقت تو یہ جو پوری دنیا کا ایک تاریخ ساز یہ ایک لمحہ ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے عزیز اور بھائی ہیں، اسمبلی میں گئے ہیں، یہ ابھی تو تھوڑے عرصے سے انہوں نے اتنا ٹائم نہیں دے سکے۔ بنیادی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو بے روزگاری ہے، اور اس میں کوئی متبادل حال نہیں ہے، اور پھر ایک بڑی تعداد لوگوں کی، نوجوان بچوں کی یورپ میں پہنچ آئی ہے، یہ بھی ایک اٹریکشن ہے۔ مہنگائی کا ایک ایسا جن ہے، صرف وہاں جہاں ہم رہتے ہیں ایک بندہ سفید پوش آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا، یعنی عام آدمی، میرا بھی بل 10 سے 15 ہزار آتا ہے، 2 بل میں جلاتا ہوں، یہی کیفیت ہے وہاں۔ حبیب اس الرحمان حوالے آفاقی سے صاحب، لوگ آفاقی صاحب بجلی دستیاب ہے آپ کو؟ بجلی ہے آپ کے پاس؟ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ میں یہ گزارش کروں کہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں تو بجلی ہے، لیکن جہاں میں کرب کی بات کر رہا ہوں وہاں مسائل ہیں، تو ان مسائل کے پیش نظر ہمارے نوجوان کے پاس کوئی آپشن اور کوئی کلو نظر نہیں آتا کہ باعزت اور باوقار زندگی کیسے گزاریں۔ تو اس طرح پھر وہ ایک بڑی تعداد تو لیگل طریقے سے چلی گئی ہے، اور بہت سارے بچے اس طرح جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے علاقے میں لوگوں کی بنیادی ضرورت، بہت اچھی اساس نہیں، بہت اچھا تواشت نہیں، بلکہ بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ عزت اور احترام دیں، اور میرٹ کچھ نہ کچھ ہم بحال کر سکیں، لوگوں کو کوئی ریلیف نظر آئے تو پھر تو وہاں لوگ رکیں۔ لیکن جب سارے دروازے بند نظر آئیں یہ ساری چیزیں، تو پھر لوگ اس طرف پر جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈاکٹر صاحب نے بریفنگ رکھی ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے، لیکن آپ کی وساطت سے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے بڑے فورم پر یہ بات رکھیں کہ ہماری حکومتیں اور ادارے کسی بڑے سانے کا انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کیا وہ ادارے دیکھ نہیں رہے تھے کہ اس طرح کی ہماری کریم بچوں کی پڑھی لکھی جو ہے
وہ سمندروں اور پانیوں اور اندھیروں کی نظر ہو رہی ہے، ان اداروں کو بر وقت یہ ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی اور ان کو سنبھالا دینا چاہیے تھا۔ اب تو چونکہ یہ عالمی سطح سے لے کر کھریٹا تک ایشو بنا ہے، تو ہمارے وہ منجمد ادارے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس پر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب بھی وہ ایکٹیو نہ ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے ان کا۔ اس لیے ان اداروں کو اپنا کام کل وقتی کرنا چاہیے اور ہمہ وقتی کرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے سانے کے بعد متحرک ہوتی ہو۔ ایک فرد کے اضطراب کے نتیجے میں، ایک فرد کی پریشانی کے نتیجے میں ادارے اضطراب میں آ جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مقام سے لے کر اسلام آباد تک ہمارے سینکڑوں ادارے موجود ہیں، انہوں نے اس انسانی سمگل پر کوئی نظر نہیں رکھی۔ وہ کیوں آنکھیں بند کرتے رہے؟ وہ کیوں انتظار کرتے رہے ہیں کہ یونان میں ایک جہاز ڈوبے اور اس میں 300 پاکستانی ہو اور لاشیں نہ ملیں تو پھر ہمارے ادارے ایکٹیویٹ ہو جائیں؟ اداروں کا اور نظام کا یہ کام ہے، سردی ہو یا گرمی، عمارت ہو یا غربت، اداروں کو ایک سائیکل میں اپنا کام شاندار طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر ان سے تو تعزیت کرتا ہوں جن کے بچے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے، ڈاکٹر صاحب میرے بھائی چونکہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس وقت یک نکاتی وزیر اعظم ہے اور اس وقت تک کوئی پتہ نہیں کو کس پارٹی کا ہے، جس کا بھی ہے ہمارا ہی ہے، تو اب وہ کام کر سکیں تو حکومت پاکستان کے اوپر ان سے مل کر ایک تو ان لوگوں کی اویلیبل ڈیڈ باڈیز کو والدین تک پہنچانے کی کوشش کریں اگر ہو سکتی ہیں تو، اور میری اطلاع میں وادی کھریٹا اور قرب و جوار سے 3000 سے 5000 تک یونان میں بچے وادی بنا کے اب بھی ان ایجنٹوں کی دسترس میں ہیں۔ وہ ان کو مار کوٹ کر پیسے لیتے ہیں، وہ ادھر فون کرواتے ہیں اور والدینوں سے پیسے منگوا لیتے ہیں۔ یہ پلیز وزارت خارجہ، ہمارے پاکستان کے وہ سفارت خانے بھی ہماری طرح سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک کھریٹے کا نوجوان راجہ فریاد یونان میں جا کے کردار ادا کر سکتا ہے تو جو درجنوں بندے سفارت خانے کے ہوں گے، لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے لیکن پبلکلی نظر نہیں آیا۔ ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کردار ادا کریں۔ یورپین ممالک میں اس وقت لوگوں کی ضرورت بھی ہے، یہاں کام کاج بھی موجود ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان سے رابطہ کریں اور ان لوگوں کو سیٹل کروانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی طریقے سے سیٹل نہیں ہو سکتے تو بخیر وفیت ان کو اپنے والدینوں کے حوالے کریں، اور پھر ہماری بیس کیمپ کی حکومت کو اور پاکستان کی حکومت کو ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ کوئی منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ نوجوان نسل، پڑھی لکھی نسل، پاکستان کا نوجوان دنیا بھر میں شاندار کام کرنے کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، تو ان سے مؤثر کر کے، دنیا کی ڈیمانڈ ہے اور ہمارے پاس نوجوان موجود ہے، ہمیں غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں، تو درمیان میں حکومت کی کوئی اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے سمندر میں ہم ڈوبتے ہیں، ورنہ وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس پر انہیں کوئی اچھی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ابھی کسی نئے جہاز کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں۔ ہم سب کو مل کر، یہ دکھ ہم سب کا ہے، یہ پریشانی ہم سب کی ہے، یہ بچے ہمارے سب کے ہیں، عوام ہو یا حکومت، مل کر سارے لوگوں کو ایک کام کرنا چاہیے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، یہ جو کام وہاں اسمبلی میں اکیلے میں کر رہے ہیں، ان کو میں شاباش دیتا ہوں، باغم باغ کر رہے ہیں، لیکن کوٹلی کے 7 MLA ہیں اور یہ مسئلہ کوٹلی کا بھی ہے، ایک بچہ تنیوٹ کا ہے، ایک کوٹلی سٹی کا ہے، ایک تھلا لاٹ کا ہے، ایک کالے ڈب کا ہے، یہ پورے ضلع کا ایشو ہے۔ 7 MLA مل کر اپنے پرائم منسٹر سے ملیں، اور یہ تازہ وقت ہے، یاد رکھیں جب ٹائم چلا جائے، نئی بات آ جائے تو پھر ہمارے مسئلے کو کوئی وزن نہیں دے گا۔ حکومت پاکستان سے مل کر کم از کم فی خاندان 1 کروڑ کا مطالبہ ضرور کریں۔
बिल्कुल ठीक है आफाकी साहब। डॉक्टर बात साहब आती है, चूँकि इस पे तफ़सीलन बता भी चुके हैं कि वो असेंबली में कोशिश कर रहे मेरा हैं, ख्याल है तो आमिर साहब का मौक़िफ़ भी ले लें तो उसके बाद फिर एक ही दफ़ा सारे मामले की वज़ाहत हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं कंक्लूड कर लूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आमिर साहब, आमिर इनकलाबी साहब, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि दूसरे नंबर पे वोट लिए थे, तकरीबन 17,000 के करीब वोट लिए थे, तो ज़ाहिर है आप किस तरह ताज़ीद करेंगे? जो ख़ानदान ज़रा इतने मुतासर हुए हैं, बच्चे सारे हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई कोटली का है, मीरपुर का है, मुज़फ़्फ़राबाद का है, सारे हमारे हैं, सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर साहब हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनके बारे में क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। जी, जी, आ रही है। बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई अंसर अब्दाली साहब, इस वक्त सबका वज़ीर हुकूमत और मुतवक्का वज़ीर हुकूमत आफाकी साहब, आपको मेरा सलाम। और शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि अपने लोगों के बारे में हम यहाँ पे खुल के अपने इज़हार ख्याल कर सकें। सबसे पहले तो मैं यूनान वाक़े के अंदर जो हमारे हल्के कुरेटा से तल्लुक़ रखने वाले बिलख़ुसूस जो लोग इस थाने का शिकार हुए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ। और हम उनके पास भी गए और जो चीज़ें हमने देखी, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत वाज़ह तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमती लेवल के ऊपर जो इनके करने की चीज़ें हैं, उनको बहुत ओपनली हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया। लेकिन इसके साथ-साथ हम ये समझते हैं, उनके साथ ताज़ियत के साथ-साथ हम ये महसूस करते हैं, एक नौजवान होने की हैसियत से भी मैं अपना एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से भी हम ये महसूस करते हैं कि हमें रियासत नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। जबकि यहाँ पे ज़िम्मेदारी जितनी उन लोगों के अपने ऊपर आयद होती थी, हम ये समझते हैं कि रियासत के ऊपर भी इतनी ज़िम्मेदारी थी कि रियासत जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ बताता है, वो उसको पूरा करने के भी पाबंद हुआ करता है। एक फ्री एजुकेशन, आपके हेल्थ का सिस्टम और लोगों को रोजगार देने का सिलसिला, ये रियासत और हुकूमतों की जिम्मेदारी हुआ करता है। हमें ये महसूस करना चाहिए कि ये वाकयात आज से पहले भी हुए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पे रिपोर्ट नहीं होते रहे। ये वाकयात आज से माजी के अंदर भी होते रहे, लेकिन ये रिपोर्ट ना होने की वजह से हम आज तक उनके सदबाब तक नहीं पहुंच सके कि ये वाकयात क्यों रोनमा हो रहे हैं। और इसके पीछे रियासत का फेलियर और सिस्टम का फेलियर हमें कहाँ पे नजर आ रहा है। और हमने आज तक इसको तलाश करने की कोशिश नहीं की और उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं की। हम ये समझते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, और क्योंकि अब ये अलमिया, ये सानिया हमारे ऊपर गुजरा, हमने बहुत करीब से इसको देखा, हम सब में से किसी ना किसी का कोई अजीज, कोई रिश्तेदार इसके अंदर शरीक है। तो हमें इसका एहसास इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि हम इस सारे सिलसिले के अंदर से गुजरे। जो सबसे पहले बड़ी जो बात, जिसका मैंने रियासत की बात की, क्योंकि डॉक्टर साहब की विसादत से ये बतौर वज़ीर हुकूमत यहाँ पे मौजूद हैं और ऐवानों तक इनकी रसाई है कि रियासत की ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि जिसके एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी को एक बेहतर उम्मीद मिल सके। हम यहाँ पे देखें, महंगाई को देखें, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। आपकी जॉब्स को देखें, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। हर एक चीज इतनी पोलिटिसाइज है कि आपका मास्टर्स इंजीनियर आपके पास मौजूद है, लेकिन बीटेक आपका वहां पे नौकरी कर रहा है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इतनी सख्त मौजूद नहीं है कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सके। लेकिन कहीं पे हम ये भी महसूस कर रहे हैं, आपकी विसादत से मैं बताता चलूं कि इस सिस्टम के अंदर इतने सकम मौजूद हैं जिनको फिक्स करने की इस वक्त जरूरत है, ताकि इस तरह के मजीद वाकयात मुस्तकबिल के अंदर रोनमा ना हो सकें। हम ये महसूस ये भी कर रहे हैं कि ये सिस्टम अपनी शायद उम्र पूरी कर चुका है और इस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करने की जरूरत है, कोई नया सिस्टम मुतारफ करवाने की जरूरत है। तो मैं, जो आपने यहाँ पे बात की कि आप जो सारा सिलसिला कर रहे हैं, अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह फाकी साहब ने बात की, 3,000 से ज्यादा जो हमारे नौजवान हैं वो अभी तक लीबिया में वो सेल्स के अंदर हैं और कैदो बंद किस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग हमारे चले कि हम दुआ गो हैं कि उनकी डेड बॉडीज मिलें, डेड सी में ना गई हो, हमें कहीं से मिली है, डीएनए की रिपोर्ट के तहत वो हमें लॉयकीन को वापस पहुंचाई जाए। लेकिन जो लोग इस वक्त लीबिया की जेलों के अंदर है, हमारी हुकूमत का वो फोकस होना चाहिए, वजारत खारजा से मिलकर उन लोगों की वतन वापसी के लिए कोई ना कोई इकदाम किए जाए। और मैं इसकी विसादत से डॉक्टर साहब से गिला भी करूंगा कि दो इस वक्त हमारे एमएलए, जो मुंतखब एमएलए हैं, वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है या असेंबली का हिस्सा है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ये 10-15 दिनों में इन लोगों के साथ दिलजोई करने के लिए यहाँ पे ये लोग मौजूद नहीं थे। तो मैं आपकी विसादत से, ये मैं जाती हैसियत में भी और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर भी और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी, मैं राजा फारूक हैदर साहब का और मैं अपने सदर चौधरी यासीन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और लोगों के साथ दिलजोई की और लोगों को ये हौसला दिया कि इंशाल्लाह ताला हम अच्छे बुरे के अंदर आपके साथ।
आमिर शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आफाकी साहब ने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए आपकी तरफ। शायद भाई आपकी इजाज़त से मेरे दोनों भाइयों ने जितनी बातें की हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़रा कंक्लूड करके, तो चूँकि हमने पहुँचना किसी हतमी नतीजे के ऊपर है, चूँकि इन सारे भाइयों की गुफ्तगू से हमें रहनुमाई भी होगी और इनके जज्बात और इनकी गाइडलाइंस जो हैं वो उसकी बुनियाद के ऊपर आइंदा की पॉलिसी मरतब करने के पोजीशन में होंगे। मैं थोड़ा सा सबसे पहले अपने भाई आमिर साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि आपका गिला बिल्कुल बजा अपनी जगह, कि मैं अभी तक क्वेरेटा मारेल वाइकिंग के पास नहीं पहुँच सका। वजह आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। देखिए, जिस दिन से ये वाक़या हुआ उस दिन के बाद कंटिन्यूसली हम जो है वो ग्रीस एम्बेसी, यूएन और दीगर अदारा जात के साथ इसलिए राब्ते में थे कि ये इतना बड़ा इशू है कि इस इशू में जहां हमने नुकसान खोया वहाँ साथ ही हमारी रियासत की एक एतबार से बदनामी भी साथ जुड़ी हुई है। बदनामत ये होती है कि हमारे जो लोग हैं वो इस इलीगल तरीके से वहाँ पे जाने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं। तो इस एतबार में कई दफ़ा रियासत और हमारी वजारत दाखिला जो है वो बड़े टेक्निकल तरीके से इन सारे मामलात और निज़ाम को लेकर चल रही होती है, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन और दीगर मामलात थे उसमें इतने मसरूफ़ थे कि मैं नहीं समझता था कि मैं कोई वक्त ज़ाया करके तो वो जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है उसके बजाय जो अमली हमारा काम यहाँ पे हो रहा था उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहा था, चूँकि मैं ये चाह रहा था कि अगर क्वेरेटा जाने के बजाय हम इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में और दीगर जगहों के ऊपर जाए, और एक दफ़ा बल्कि ये भी बना था कि मैं शायद यूनान चला जाऊँ, इसलिए कि जो है वो वहाँ पे मेरे जाने से शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर होने की तवक्को थी। लेकिन बाद में जब कैलकुलेशंस आई तो उस एतबार से हम साहब ने ये फैसला किया कि जो है वो यहाँ रहकर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद से आपसे मुखातिब हूँ, और मुजफ्फराबाद में चूँकि हमारे रियासत का बजट जो है वो हमारे पूरे साल का जो एसेंस होता है वो बजट होता है। तो चूंकि हमारा बजट जो है वो बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे थे, तो उस बजट के हवाले से भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंस और उसकी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको इस क्लियर कर दूँ, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उस बंदे ने, सच्ची बात यह है कि इस वक्त तक जो इस वाक़े के हवाले से जो बात हमने उनसे की तो उसमें उन्होंने 100% हमारी उस बात को ना सिर्फ ऑन किया बल्कि उसके ऊपर हमारे से ज़्यादा तनदेही और बढ़ चढ़ के उस बंदे ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम किया। थोड़ी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि ये जो डीएनए और बाकी जो मामला था ये भी कोई छोटा मामला नहीं था, और ये हमारे सिर्फ एक जगह पाकिस्तान में फोरेंसिक लैब लाहौर जो है वहाँ पे हो सकते थे, और ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की कोशिश की वजह से और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की शबाना रोज़ मेहनत की वजह से ये हुआ कि हमारे ये सारे के सारे जो डीएनए के सैंपल्स थे वो हमने क्वेरेटा में वहाँ जाकर लोगों से, जो लोगों के लवाकिन से, यानी वालदा और बाकी जो हमारे रिश्तेदारान थे फौतशुदगान के, उनसे वहाँ से लिए। ये काम भी अच्छा खासा एक एतबार से गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, और फेडरल गवर्नमेंट का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें इसके ऊपर जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की। अब दूसरी बात आफाकी साहब ने जो की थी उसको, उसकी तरफ भी मैं ज़रूर जाना चाहूँगा कि अभी एक वज़ीर आज़म है और थोड़ी कैबिनेट है और वो, लेकिन मैं आप तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी दो वज़रा और एक प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है, इस कैबिनेट के असरात जो हैं और इसके रियासत के ऊपर, रियासत की तमीर और तरक्की और उसमें कानून की जो अमलदारी है उसके हवाले से जो इस कैबिनेट के फैसले होंगे वो तारीख में इंशाल्लाह ताला याद रखे जाएंगे। और ये हमारे इस वक्त वो तीन वज़रात जो हैं, वो एक वज़ीर आज़म और दो वज़रात जो हैं, वो बिलाशुबा वो भी दिन रात मेहनत और कोशिश करके उन्होंने ऐसी इनकलाबी इस्लाहत की हैं कि आज हम जो है वो 42 अरब का बजट अल्हम्दुलिल्लाह रियासत में पहली दफ़ा देने में कामयाब हुए हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊं कि ये जो वाक़यात थे, जैसे मैंने पहले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया था कि एक ज़माना था कि गोरे तड़पा करते थे जी कि हम बार सगीर में जाएं, और आज ये ज़माना आ गया है कि हमारे लोग जो हैं वो जान की बाजी लगा के बरतानिया और यूरोप जाना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी मिसाल एक आपके सामने रख के, मैं किसी हमारे जितने भी जानी नुकसान हुआ है और जितने हमारे वर्षाएं में उनकी दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मैं थोड़ी सी जो हकीकत पसंदी है उसकी तरफ भी हमें आना होगा। मेरे भाई शाह साहब, बात यह है कि जब तक तलब जो है वो ख़त्म नहीं होती और जब तक डिमांड ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक फिर इस तरह के हादसा जो हैं वो सारों को कोई भी नहीं रोक सकता। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी 5-6 वाक़यात हो चुके हैं। गुज़श्ता साल आपने देखा होगा कि उस वक्त भी तकरीबन 70 से ज़्यादा तादाद के लोग जो हैं वो हमारे इसी तरह समुद्र में डूबे, और मैं अपने भाइयों की बातों से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ
کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں، اور یہ واقعہ لکیلی ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کنسیڈریشن میں آ گیا، ورنہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا کہ ابھی اگر ہم یونان میں جانے کا اور یورپ میں جانے کے جائز طریقوں کے اوپر ہم سوچیں تو میرا خیال ہے جو ہے وہ کم خرچ میں ہمارے نوجوان اگر وہ بیرون ملک جانا چاہ کے وہاں اپنا مستقبل جو ہے وہ سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی جائز طریقے ابھی بھی موجود ہیں۔ یونان میں ہمارے علاقے کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ لیگل ویزا جہاز جن کی قیمت میری اطلاع کے مطابق 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے، اس میں وہ لیگلی ویزے لے کے تو ان کو یونان پہنچانے کا بندوبست بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سرٹیفائڈ طریقہ بھی ہے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جو دوست جو ہے وہ ڈنکی لگا کے تو وہاں باہر پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر جب وہاں سے ویڈیوز اور دیگر چیزیں اپلوڈ کر کے تو ہمارے نوجوان جو ہیں جب یہاں دیکھتے ہیں ان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یورپ جا کے تو ہمارا مستقبل پتہ نہیں کیسے کتنا جلدی تبدیل ہو جائے گا۔ میرے بھائی فاقی صاحب ابھی نوٹنگہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دیگر جو دوست ہیں وہ بھی میری بات سن رہے ہوں گے، لیکن میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ محنت ہر جگہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے آزاد کشمیر بھی کوئی بری جگہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی جو شخص محنت کرتا ہے وہ آج بڑی عزت کی روٹی کما کر بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنے بال بچے کی پرورش بھی کر رہا ہے۔ میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں، میرے بھائی عامر بھی جانتے ہوں گے اور فاقی صاحب بھی اس میری بات سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ صرف آزاد کشمیر میں کاروبار کر کے تو آج جو ہے وہ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنا گھر کا چولہا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ دیگر بے شمار جو ہیں وہ خاندانوں کو بھی پالنے اور پوسنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اویئرنیس ہے اس حوالے سے ہم سب کو، ہم تینوں کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہم اس والی بات کو کنڈیم کریں کہ یہ جو غیر طریقے قانونی طریقے سے ہمارے لوگ جو ہے وہ سادہ لوگ ہمارے عبدالی صاحب سے شاید رابطہ میرا دوبارہ منقطع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی جوائن کریں گے۔ اچھا، یہ جو ایجنٹ سسٹم ہے یہ ہمارا جو ہے جب تک ہم تینوں بلکہ سارے اسٹیک ہولڈرز شاید جو ہے وہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری فاقی صاحب نے ایک اور بڑی درست نشاندہی کی کہ ہماری حکومتوں کو بلا شبہ قانون نافذ کرنے جو ہے وہ کردار اپنا ادا کرنا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے جتنے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سب لوگوں کا کردار ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میری آواز شاید نہیں آ رہی۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں پلیز۔ مجھے لگتا ہے شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا جو معاملہ تھا کہ اب ہمیں اس حوالے سے دیگر کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ میرے بھائی فاقی صاحب چونکہ برطانیہ میں موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں پہ بھی ہمیں یو این او پہ کے فورم کے اوپر یہ والی بات اٹھانی چاہیے۔ اسلام آباد میں میری منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ گریس کے امبیسڈر سے ملاقات ہے، ساتھ ہی اسلام آباد میں یو این کے جتنے نمائندگان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ والا ایشو اٹھانا چاہتے ہیں کہ جب تک گلوبلی ہمارا یہ جو امیگریشن سسٹم ہے اس کو نظر ثانی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو پرماننٹلی روکنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یو این او کو آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ میمورینڈمز اور دیگر مدوں میں بھی ان سے آپ ملاقات کر کے، چونکہ اچھا موقع ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں تو وہاں ان سے یہ جو ظالم کا قانون ہے اور باقی قوانین ہیں، ان سارے قوانین میں اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح ڈنکیز اور باقی سارے معاملات کے ذریعے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے واضح جب قانون سازی ہو جائے گی تو اس قانون سازی کے بعد پھر کوئی بندہ جو ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جان کی بازی اس لیے لگاتے ہیں کہ آخر میں جا کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر پالیسی واضح ہو جائے تو ہم کافی حد تک تدارک جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایفرٹس کو ذرا ہم جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ایفرٹس بڑی ایفرٹس ہیں آپ کی، ہم سراہتے ہیں ان کو، ایفرٹس کو آفاقی صاحب بھی سرائیں گے، ظاہر ہے عامر انقلابی بھی ان کو سرائیں گے۔ لیکن آفاقی صاحب، ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال آپ سے کہ آپ روزگار کے لیے، ظاہر ہے جو روزگار کے لیے ڈنکی لگا کے ہمارے بچے جا رہے ہیں، لیکن روزگار کے لیے ریاست کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ جو عامر کا بھی سوال تھا تو یہی سوال میرا ہے کہ اگر ہم ٹاپک اگر چینج کر کے اس طرف آ جائیں کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، روزگار کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟
دیکھیے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پہلے میں روزگار کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی پچھلی بریفنگ اگر دے دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جو ہمارے 2 سالہ حکومت ہے اس 2 سالہ حکومت میں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ایڈاک بڑھتی تھے. ان ایڈاک شدہ لوگوں کو قانون کی تواتر میں ریگولائز کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہو سکیں, لیکن بدقسمتی سے وہ درست نہیں ہے نا جی. اور قانون میں اس مد اور اس اعتبار میں ہم جو ہے وہ ان ساروں کو ریگولائز نہ کر سکنے کی وجہ سے دوبارہ ہم ان کو جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن ڈاکٹر صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا. آفاقی صاحب ریاست کی کیا ذمہ داری ہے روزگار کے لیے, اور کھوئی رٹا میں روزگار کی کیا پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ایک ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, شاید ان کا سگنل کہیں ڈراپ ہو جاتا ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں آفاقی صاحب سے بات کر رہا ہوں, مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے نا. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری بنیادی طور پر ریاست کے اندر موجود نظام حکومت کی ہوتی ہے, اور جی بولیں شاید بھائی بات سنیں نا. ریاست کو ملٹی ڈائمنشن منصوبہ جات بنانے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ, میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میرے عزیز ہیں, یہ پچھلے 3 سال سے 3 وزیر اعظم اور رد و بدل کے چکر میں ان کو کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اس نظام کا جو نظام ان کو ڈی سٹیبل کرتا ہے, انہوں نے شاید اتنا نہیں کیا, لیکن میری جماعت نے اس کو ناپسند کیا ہے پیچھے ڈی سٹیبلائز کرنے والوں کو, کہ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے اور یہاں ہمارا سٹیٹس ہے. آپ اس طرح کے اختیارات استعمال نہ کریں. یہاں ایک بنی بنائی حکومت تھی, راتوں رات اسے ختم کر دیا گیا. اب ہمارے ایم ایل اے حضرات بچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری بھی نوکری کا لگے کہ نہیں. یہ خود اڈاک ہیں. یہ سارا نظام سٹیٹ کا اس وقت کچھ نہیں ہے, ان کا قصور بالکل. آفاقی صاحب ایگری نہیں کرتا. آفاقی صاحب چونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا پروگرام کے شروع میں کہ ڈاکٹر صاحب 23,000 کے قریب ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں, تو میری بات پوری سن لیں. میں ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کا کوئی میں بات نہیں کرنا چاہتا. چاہوں گا تھوڑی سی انٹرپشن اس لیے چاہوں گا کہ میرے میری ڈاکٹر میں نے آپ کی بات سنی, میں نے آپ کی بات سنی ہے. سیاسی نظام کا فاقی صاحب حصہ ہیں. آج تک ان کو یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے وہ نوکری نہیں کر رہا ہوتا. میری بات سن لیں کہ آپ ہمارے جو لیجسلیٹو اسمبلی کا جو ممبر ہو, آپ اس کو نوکری کے ساتھ تشبیہ نہ دیں. یہ جو ہے یہ نہ صرف ہمارے ممبر اسمبلی کی توہین اور تذلیل ہے, بلکہ یہ آپ جو ہے وہ اپنے ہی آپ اپنے جس سسٹم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سسٹم کو آپ ڈی گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک راتوں رات حکومت کی تبدیلی, ہمیں کوئی فاقی بھائی ہمیں کوئی اس میں جو ہے میں گزارش کروں کہ جو قوم کی قیادت ہے, ڈاکٹر صاحب منتخب نمائندے ہیں, تو اس وقت پھر ہم یہ والا کام چھوڑ دیں گے. یہ بات آپ ایسے نہ کریں. میری بات پوری سن لیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ہی بات کرتا ہوں, میں آپ کی فیور کی بات کرتا ہوں. شاید بھائی جی میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو ووٹ نہیں ملے. ڈاکٹر صاحب کو بھرپور ووٹ ملے ہیں. جو پیچھے ڈی سٹیبل کرنے والی قوتیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو ریاست کے اندر ہمارے لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہے. آپ سب کو پتا ہے, آپ کہنا نہیں چاہتے, مجھ سے سن لیں. تو جہاں ہماری قیادت کو, ہماری لیڈرشپ کو اختیار نہیں دیا جاتا, تو وہاں کیا منصوبے وہ بنائیں گے؟ بنیادی طور ابھی چونکہ آفاقی صاحب سوال چونکہ ہم کھوئی رٹا کے جو روزگار کے مثال تھے ان کے بارے میں کر رہے تھے. بات کرتا ہوں میں اس سے جڑی بات کرتا ہوں کہ جب کسی ریاست میں نظام سٹیبل ہو, لوگوں کو تسلی ہو, لوگ منصوبہ بندی کرنے کا اختیار رکھتے ہوں, تو پھر وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں قوموں کی. آفاقی صاحب گورنمنٹ بالکل منصوبہ بندی کر رہی ہے, بجٹ اپنا پیش کیا ہے. میری پوری بات سنیں. آپ کو کی بھی بات ہوتی ہے محدود وسائل کے اندر.
आपकी पूरी बात होगी। اور आप محدود मेरी وسائل کے اندر جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ تنقید ضرور کریں اور مشورہ بھی دیں. میری بات سنیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ذرا بات تو پوری سن لیں نہیں کہ آپ جب میری جب بات نہیں کر ریاست میں رہے. دیکھیں اسٹیبلٹی آپ ہوگی، مجھے دیکھیں جب ہمارے میں قائدین ایک منٹ مطمئن چاہوں ہو گا آپ گئے. سے، اس کے بعد پھر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. میں ایک میں منٹ میں آپ سے چاہوں گا. نہیں، وہ دیکھیے سوال تو ہمارا میں نے مجھ جو سے کیا تھا تو ہمارے مجھے میرا حلقے جواب کے پورا ہونے دینا. ریاست بھر کے لوگ جن لوگوں کو نمائندہ بنا کے، جن کو ووٹ دے کے الیکٹ کر کے ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں تاکہ قانون سازی کی جائے اور ریاست چلانے کے معاملات ان کے ذریعے چلیں، تو آپ ان کو نوکری سے اور باقی دیگر معاملات کے ساتھ تشبیہ دے کے تو ہماری ڈیگریڈیشن تو نہ کریں. یہ والی بات تو آپ اچھا، ہم آپ کی عزت کی بحالی نہ کے لیے کریں. کرتے ہیں جو آپ جو ہے آپ وہ نہیں مشورہ دیں. آفاقی صاحب آپ یہ کریں کہ آفاقی آپ صاحب ہمیں تجویز دیں. آفاقی آپ صاحب نہیں تجویز دیں کہ ایسے ہونا چاہیے، ریاست نے یہ نہیں کیا، یہ والی چیز ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے ہم آپ کی بات سننے کو حاضر ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں، جو بھی ریاست کا بندہ جو ہے، جو بھی حلقے کا بندہ جو ہے وہ ہمیں تجاویز دے گا، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ یہ جو آپ کے ممبران اسمبلی ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کی بھی عزت اور وقار ہیں. جب آپ ان کو نوکروں کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دیں گے تو یہ پھر سوالیہ نشان ہوگا. یہ چونکہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے تو میں اس حوالے سے پھر خاموش اس لیے نہیں رہ سکتا کہ آپ کا جو الیکٹڈ نمائندہ ہے آپ اس کو پھر نوکری اور باقی معاملات کے ساتھ تشبیہ برائے مہربانی نہ دیں. ہاں، ایک آپ کو حق ہے کہ جو گورنمنٹ کے پالیسیز ہیں، جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں، اس میں جو مشورہ آپ دینا چاہیں، جو اس پہ آپ جائز تنقید کرنا چاہیں، وہ اس کے لیے ہم سننے کے لیے حاضر ہیں. وہ آپ جو بھی کہیں گے آپ کا ڈاکٹر صاحب اور دیگر شرکا میری بات پوری سن لیں. آپ تھوڑے سے بات کو لے لیتے ہیں. گزارش ہے کہ وہ ریاست میری ہے، آپ لیڈر ہیں، تو میں آپ کو آپ کی عزت کو نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن آپ کی عزت، آپ کا وقار جب کہیں ڈیگریڈ ہو رہا ہو تو مجھے ان جگہوں پر بولنا چاہیے. ہم بولے ہیں کہ ہماری ریاست کو پورا اختیار دیا جائے، ہماری ریاست کو رات ایک کی طرح نہ رکھا جائے کہ ایک دن ایک حکومت ہوتی ہے، دوسری دن لیکن دوسری حکومت ریاست کے ہوتی پاس ہے. اختیار ہے. آفاقی میں صاحب آپ کا آفاقی کو صاحب آفاقی کوئی صاحب ٹائم مجھے دیا آپ کا جائے مشکور کچھ ہوں کہ رحم بات آپ نے آفاقی بنانے ہماری صاحب کا. جو ہے وہ اس وقت آفاقی کی صاحب عزت جسٹ کے اے حوالے مومنٹ سے آپ پلیز. نے بات کی. لیکن چونکہ آج کا آفاقی موضوع ذرا صاحب ڈیفرنٹ ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کہیں گے تو اس کے اوپر بھی آفاقی تبادلہ صاحب کر لیں گے، کوئی آفاقی ایسی صاحب بات نہیں. آفاقی ہاں، صاحب میری چونکہ ہمیں گزارش ہے، اسٹرکٹ شاید ایک موضوع منٹ. پوائنٹ رکھنا آفاقی چاہیے. صاحب میں انجینئر حمزہ محبوب، میرے ساتھ حمزہ محبوب، انجینئر حمزہ محبوب نے مجھے جوائن کیا ہے. مشہور میرا کارون تھوڑا نظامی اور جواب مکمل ہوتا تو پھر وہ کر لیتے جی. میرا تھوڑا جواب کشمیر کی سیاست پہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں. حمزہ محبوب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح آفاقی صاحب کہہ رہے ہیں، چونکہ ڈاکٹر صاحب منتخب نمائندے ہیں، 23,000 سے زائد ووٹ لے کے اسمبلی میں گئے ہوئے بھائی ہیں، ہم کوئی نہ احترام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، ہم نے کب نمائندگی کہہ کر رہا رہے کہ ہیں. نہیں تو ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو ڈاکٹر صاحب کی جو پوزیشن ہے اس وقت، وہ ظاہر جو کام کر رہے ہیں تو اس پہ چونکہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی جو منتخب ہوئے ہیں وہ اس کو تو ہٹا کے یا اس کو نوکری سے تو نہیں تشبیہ دی جا سکتی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نہایت مشکور ہوں معزز مہمانان کا، حبیب الرحمان آفاقی صاحب کا، عامر انقلابی صاحب کا، شاہد عزیز بھائی آپ کا، اور ہمارے سابق وزیر اور موجودہ ممبر اسمبلی اور ممکنہ طور پہ وزیر، اگر میری معلومات غلط نہیں ہے تو ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دی اس پروگرام کے لیے. میری ناقص رائے میں جو میں آپ کی یہ معذرت خواہ ہوں کہ میں تھوڑا تاخیر سے لنک ہوا، میں آپ کا پروگرام فیس بک پر دیکھ رہا تھا قبل ابھی. شاید ہماری گفتگو جو اس وقت تک ہوئی ہے لگ بھگ 45 منٹ، اس میں آغاز تو ہم نے ثانیہ یونان سے کیا اور ہمارا موضوع گفتگو غالباً حلقہ LA13 کھوریٹا تھا. تو وہ گفتگو شاید اپنے مرکز سے کہیں ہٹ کے سیاسی بحث میں پھر سے الجھ گئی ہے. جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میں اس کے جواب کی جانب آؤں گا اور مختصراً اپنا موقف رکھوں گا کہ جو ہمارے وزیر ہیں، جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کا وہ میرٹ پہ آئے ہیں. اچھا، میرٹ پہ نہیں آئے تو وہ کیا مسائل ہیں، اور اگر وہ میرٹ پہ آئے ہیں تو کیا وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں یا پھر میرٹ جو تحفے میں ان کو دیتے ہیں ان کی جانب سے آئے. یہ بحث مباحثہ غالباً ہماری اس گفتگو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس پروگرام کا نقطۂ نظر مرکز یہ رکھا ہے کہ ہم حلقہ کھوریٹا کے عوام کی میرا بات، خیال وہاں ہے کے اگر ہم مسائل کو اسٹیک ٹو دا اجاگر پوائنٹ کریں گے. اپنے
ठीक है बुनियादी हमजा जो है वो आप नहीं मौजू की बात कर तरफ रहे आ हैं, जाए डेट गुज़श्ता आप से बात कर लेकर। रहे हैं, उसकी दोनों बात वजह कर यह है रहे कि हम लोग दीगर चीज़ें जो है गुफ्तगू करके तो फिर अपना भी और अपने नाजरीन का भी वक्त ज़ाया शायद जी कर रहे हमारे होंगे। पास मुझे सिर्फ लगता है वी शुड 15 मिनट है। स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट, हमें अपने सानिया यूनान की तरफ आ जाना चाहिए और उसके हवाले से अगर आपकी कोई आरा और तजावीज़ हैं तो वो मुझे दें, हमारे ताकि हमारे हम पास अपने उन मजलूम और भाइयों की मदद और इमदाद का कोई बेहतर सबब बना सकें। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। हमारे मैं पास सिर्फ अब्दाली 15 साहब की मिनट है। बात का एक 2 मिनट में 2 रोजगार मिनट के में बारे में, जवाब देना चाहता हूं। मैं चूंकि रोजगार, मैं आमिर आपके पास आता हूँ। रोजगार के बारे में चूंकि हम बात कर रहे थे, चूंकि डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन यही था कि रोजगार के सिलसिले में आपने खुईराटा के लिए स्पेशली क्या किया है, चूंकि आप मुंतखब नुमाइंदे, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि रोजगार का वहां पे बंदोबस्त करते। आप गवर्नमेंट में थे, मिनिस्टर थे और मिनिस्टर अच्छा होंगे आप। तो शाहिद भाई मैं मैं छोटे से आपके सवाल का 1-2 लाइनों में जवाब दूंगा कि मेरे 2 साल हमारे दौरे हुकूमत में सिर्फ खुरेटा के अंदर मैंने 400 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया किया है और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं। और ये जो है 2 साल में गुज़श्ता भी हुकूमतें आती जाती रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें ग्रेड 17 और 16 के जो हमारे नौजवान थे उनकी तादाद शायद 50 से ऊपर है। और जो हमारे 17 ग्रेड के अदर देन बाकी लोग जो भर्ती हुए हैं उनकी तादाद में मैं सारी इसको शामिल करके आपको मैंने टोटल कैलकुलेशन बता दी है। महदूद वसाइल के अंदर ये शायद पहली दफ़ा हुआ है कि क्वेटा में इस लेवल के ऊपर हमने नौजवानों को अकोमोडेट किया। सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने अंजुमन ताजरान के लोग थे, हमारा जो कश्मीर बैंक है उसके हवाले से मैंने तमाम ताजरीन को जो हमारे क्वेटा के अंदर मौजूद हैं उनको मैंने ये बारहा कहा है कि जो हमारे कर्जे हैं वो सिर्फ हमारी जो अंजुमन ताजरान का सदर और जनरल सेक्रेटरी है उसके दस्तखतों से, कोई दीगर और जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कर्जे लेके आप अपने कारोबार को तोसी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी 2-3 मामलात जो हैं वो इस हद तक ज़ेरे गौर हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर हमारा ये वाले मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो हज़ारों तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सैकड़ों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी हम इंशाल्लाह ताला जो है वो क्वेटा में रोज़गार देने की पोजीशन में होंगे। ये हमारी गुज़श्ता 2 साल और ये 2 साल में मैं आपको अगर गिनती करके बताऊं तो पहला हमारा ट्रांजिशन फेज जब शुरू, बिल्कुल ठीक है, 400 के करीब डॉक्टर साहब, आमिर आपके पास आ जाता हूँ। 400 के करीब डॉक्टर साहब फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में भी हमारे तकरीबन 2.5 से 3 महीने ज़ाया हुए। बाद में फिर जब तनवीर इलियास साहब की हुकूमत बनी तो उसके बाद जो ये वाला ट्रांजिशन फेज था उसमें भी जो हमारा जो टाइम जो है वो ज़ाया हुआ वो आप सब भाइयों के सामने है। तो रोज़गार के हवाले से जो आपने मुझसे सवाल पूछा था तो ये मैंने आपको वजाहत अपने एतबार से अपने तय थोड़ी सी देने की कोशिश की है कि ये वाला काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर सका। साहब मैं इसमें शॉर्टली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मुझे पता है कि वक्त बहुत कीमती है और बहुत महदूद वक्त के अंदर मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा समाप्त करूँगा। एक तो ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले बात की रियासत के अंदर जो नौकरियों को फराहम करने की जो ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी देखें कि हमारा 10 लाख से ज़ायद हमारी एजुकेटेड यूथ ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो चुकी है। देखिए ये ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं इस मुल्क की मईशत को लेके, इस मुल्क की इस फूड सिक्योरिटी को लेके, इस मुल्क की एजुकेशन सिक्योरिटी को लेके कि इस मुल्क का नौजवान ये महसूस कर रहा है कि ये रियासत और ये जगह शायद रहने के काबिल नहीं रही और वो मेहनत मजदूरी करने के लिए PhDs करके डिग्रीज करके अब बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं। एक तो डॉक्टर साहब काइंडली इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए कि आपका जो पढ़ा लिखा यूथ है, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसाल इसलिए दूंगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उनके पास कोई एक भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक रिसोर्स है कि 64% यूथ उनके पास है जिसको वो तालीम देकर पूरी दुनिया के अंदर फैला देते और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर उनका नाम लिखा जाता है और हम हमेशा तरक्की पजीर ममालिक के अंदर 65% यूथ रखने के बावजूद हम इसके अंदर शामिल हैं। मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की जो हल्के के अंदर रोजगार फराहम करने की, मैं इससे मुकम्मल तौर पे तो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन डॉक्टर साहब के पास कोई फिगर्स होंगे उसके, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस जमात के साथ मेरा तल्लक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये हुकूमत हो या सबका हुकूमत हो, रिकॉर्ड तरक्याती कामों के साथ साथ सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार रहा। हमने जो आज भी हमारे मुल्क की मैशियत जिन पैसों के ऊपर चलती है वो हमारा फॉरेन रेमिटेंस है, और मुझे आज भी याद, और हमने किताबों के अंदर ही पढ़ा कि शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो ने लोगों को पॉलिटेक्निक कॉलेज का क्याम अमल के अंदर ला के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दे के लोगों को बाहर रोजगार के लिए भेजा, और जिनके फॉरेन रेमिटेंस की वजह से आज हमारी रियासत और आज हमारी इस्लामी मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान का जो रोजगार जो मैशियत है उसका पहिया चलता है।
میں حلقے کے اندر اسپیک رہتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ شہید محمد مطلوب انقلابی جن کا نظریہ سوچ و فکر لے کے ہم ان کے سیاسی شاگرد ہونے کے ناطے جس کو لے کے ہم آج سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ان کا تعلیمی پیکج کا جو ایک بہت بڑا انقلابی پروگرام تھا، جس کی وجہ سے ہمارے صرف میں اگر ریاست پورے کی بات کروں کہ 77 کالج نئے شامل کیے گئے اور 310 اسکولوں کا نیا اجرا ہوا اس تعلیمی پیکج کے تھرو۔ آج المیہ یہ ہے کہ این ٹی ایس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ڈاک ملازمین کو ہماری گورنمنٹ مستقل کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا جی بل لے کے آئیں گے، لیکن ابھی تک وہ معاملہ بھی ہمارا وہیں پہ پھنسا ہوا ہے۔ ہمارا این ٹی ایس کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی روک دیا گیا، اس کو بحال نہیں کیا گیا، نئی انڈکشنز بھی نہیں ہو رہی، اور جو پہلے ٹیمپریری تھے ان کو پرماننٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس رائٹ نو کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے اگر روزگار کے اپنے حلقے کے میں تھرو اگر حلقے کی بات کروں تو ہم نے تعلیمی پیکج کے تھرو جو انقلابی ایک پروگرام تھا، ہم نے 6 کالج اور جس میں 84 پوسٹ قائم کی، اس 6 کالجوں کو تعلیمی پیکج کے اندر ڈالنے کے ساتھ ساتھ 25 سے زائد اسکول ہم نے شامل کیے، اس میں بھی 80 سے زائد پوسٹیں ہم نے شامل کی۔ ہم نے روڈ کی ریکنڈیشننگ کی بات کریں، میں ڈاکٹر صاحب کے اپنے جو یونین کونسل ہے اس کی روڈ کی بات کروں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ میں اپنے پہاڑی بیلٹ کی کسی بھی روڈ کی بات کروں، کوئی بھی حلقے کی ایک روڈ اس وقت ایسا کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، نہ روڈ کے اوپر نہ روئے زمین کے اوپر آپ کو کام نظر آتا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے ایم ایل اے صاحبان ہیں جو ہماری نمائندگی کے لیے اسمبلی میں گئے تھے وہ ہمیں حلقے کے اندر کہیں نظر آتے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو حکومت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم چونکہ وہاں پہ بزی تھے، ہم آپ کی ساری کوششوں کو کافیوں کو سراہتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہمارے بھائیوں کے ڈوبنے سے یونان کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بچایا کیوں نہیں جا سکا، تو ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک دن مصروفیت میں سے نکال کے جناب وزیر اعظم آپ ان کے ساتھ ہوتے اور ریلی کے ذریعے آپ کوریٹا تشریف لاتے، ان لوگوں کے ساتھ دلجوئی کرتے کہ جن کے اوپر یہ صدمہ گزرا ہے۔ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل میں بتا دیا ہمارے پاس بات اپنی وائنڈ اپ اچھا، کرتا میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا اپنا، میرا بھائی عامر تھوڑا جذباتی ہو گیا ہے، میں تھوڑا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی عامر نے گزارش کی، ایک منٹ اب مجھے موقع دینا پلیز، تو پھر آپ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب بات اپنی وائنڈ اپ بات آپ کی وائنڈ اپ کر رہا ہوں، ایک منٹ جی جی ایک منٹ میں بات اپنی وائنڈ اپ کر، میں امید ہوں کہ آپ پر امید ہوں کہ آپ جیسے نوجوان اسمبلی کے اندر، اور ہم آپ سے بہتر توقع رکھتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہم ہمارے حلقے کے اندر الحمدللہ اتنی تو ضرور موجود ہے کہ ہم اپارٹ فرام پولیٹیکل پارٹی مختلف نظریے کے عامل لوگ پولیٹیکل ورکر ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور ایک محبت کے رشتے کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکیں اور گلا شکوہ اپنی بات بھی پہنچا سکیں۔ تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے عامر کے کوشچنز کے جواب؟ کوئی آگے بات؟ ڈاکٹر صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ حبیب الرحمان آفاقی صاحب آپ کے پاس آ جاؤں، اگر ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کیا وہ چونکہ ڈاکٹر صاحب جی میرے بھائی کی بات ختم ہو گئی ہے؟ جی بولیں ڈاکٹر صاحب آپ۔ اچھا میرے بھائی کی بات ختم ہو گئی ہے؟ جی جی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آواز بولیں۔ سن پا رہے ہیں؟ جی 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 آ رہی ہے، آپ بولیں ڈاکٹر صاحب بولیں اچھا آپ۔ میں اپنے بھائی عامر کی اطلاع کے لیے 2 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ محمد مطلوب انقلابی صاحب ہمارے بھائی تھے، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جب وہ زندہ تھے مطلوب انقلابی صاحب مرحوم، تو بھی ہم ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کے اوپر لازم ہے کہ اب جو ہے وہ ان کی جو بھی کوئی چھوٹی موٹی دنیاوی لغزش ہے اس کو بھی بات کرنا جو ہے وہ شاید اس حساب سے مناسب اور مطلب ٹھیک بات نہیں ہے۔ جب بات نمائندگی کی آپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے آپ کو ایک فگر دیا اور آپ نے میرے منہ کے اوپر ہی اس کو کہا جی کہ میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ والا اختلاف آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اختلاف برائے اختلاف کی بنیاد کے اوپر کیا۔ آپ نوجوان ہیں، آپ دعوت فکر لے کے اٹھ جاتے اور اس کی کیلکولیشن کر کے مجھے میرے پاس آ کے بتاتے کہ آپ نے فلاں پروگرام کے اوپر یہ کہا تھا اور یہ والی فگرز آپ کے میچ نہیں کر رہے، مجھے خوشی ہوتی۔
दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, आपने तालीमी पैकेज के हवाले से बड़े इनकलाब की तो बात की है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो आज़ाद कश्मीर भर में आपने कॉलेजेस बनाने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की है, तो वो जो कॉलेजेस थे उसमें से मुझे ज़रा गिनती की तादाद बता दीजिएगा कि वो जो कॉलेजेस क्वेटा में बने उनकी तादाद कितनी है, वो जो कॉलेजेस चढ़ोई में बने उनकी तादाद कितनी है, और वो जो कॉलेजेस दीगर आज़ाद कश्मीर में बने उनकी तादाद कितनी है। हालांकि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को पीपल्स पार्टी के उस सपूत को फिर हटाने पूरी आबोताब के साथ वोट देकर असेंबली में भेजा था। दूसरा मेरा जो है वो उनसे दूसरी मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि यूनान में उन्होंने कहा वजीर आजम को हेलीकॉप्टर के ऊपर आके, और मुझे भी हेलीकॉप्टर के ऊपर क्वेटा आ जाना चाहिए था। हम जरा सादा लोग किस्म के लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर के ऊपर होने वाला खर्चा है वो भी किसी शुरका और बाकी जो शुरकाए जहाज थे और बाकी लवाकिन थे, अगर उनको किसी तरीके से मुयसर आ जाए और उस पैकेज में हम इजाफा कर सकें तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम यहाँ से हेलीकॉप्टर के ऊपर परवाजें करके तो लवाकिन के साथ जो है वो हज़ारे ताज़ियत के लिए हम पहुंच जाएं। फिलहाल अभी तक जितने इशूज और जो डिस्प्यूट है वो सारे का सारा मैंने आपके सामने रखा। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब जो हैं वो सदर जमात और फारूक हैदर खान साहब जो है वो क्वेटा तशरीफ लेके गए, हमारे तमाम लोगों की उन्होंने नुमाइंदगी भी एक एतबार से की, और मैंने ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारे हल्के में जाके हमारे लोगों की जो दिलजोई की है उसके ऊपर मैं आपका मशकूर हूँ। लेकिन इस वक्त जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा यहाँ मौजूद रहेगा पूरी रियासत के लिए और उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हम काम करने की पोजीशन में, इसलिए बराए मेहरबानी हमें कुछ वक्त दे दें कि इस वक्त में हम अपने उन भाइयों के लिए और दीगर जो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो और पूरी रियासत के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बजट का भी मामला फंसे हुए हैं, तो ये हमें मुकम्मल कर लेने दें। बाकी सारे हालात और वाक़यात में जितने आपके गिले शिकवे हैं उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला भरपूर बात होगी। बात मैं करता हूँ कि जब भी कोई रियासत के हवाले से बात हो रही होती है तो फिर रियासत में प्लानिंग, मनसूबाबंदी और बाकी मामला जो है वो रियासती वसाइल को मद्देनजर रखते हुए किए जा सकते हैं। जब आप आज़ाद कश्मीर में रहे हैं और फिर आप डिमांड ये करें जी कि बरतानिया जैसा और स्विट्जरलैंड जैसा और बाकी ममालिक की मिसालें दे के आप हमें ये समझाने की कोशिश करें कि वहाँ वाला माहौल जो है वो यहाँ पर लागू हो जाए, तो मेरे भाइयों मैं बड़ा क्लियरली आपको बताऊं कि रियासत में काम वही हो सकता है जिसकी रियासत के वसाइल इजाजत देते हैं। और मैं बहसियत एक MLA आपको एक बात की गारंटी करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत में इस वक्त हमारी जो बहुत ही 3 रुकनी एक हिसाब से आप कैबिनेट समझ लें, इसने, मैंने आपसे पहले कहा कि इसने वो वाले काम किए हैं, वो वाले डॉक्टर साहब से मेरा रास्ता मुनक़ता हो, जैसे डॉक्टर साहब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम चूंकि कंक्लूजन की अभी चूंकि हमारा डॉक्टर साहब मैं इसी की विसादत से डॉक्टर साहब ने जो बात की हमारी जो ओनली 1 मिनट आई नीड योर ओनली 1 मिनट। देखें डॉक्टर साहब अगर बात करें हमारी डिमांड कोई लंदन या यूके के बराबर की नहीं है। अगर इस रियासत के पास अपने वसाइल खुद कफील होने के वसाइल मौजूद ना हो और हम ये डिमांड कर रहे हो तो फिर तो हम गलत हैं। अगर इस रियासत के पास खुद कफील होने के वसाइल एग्रीकल्चर से लेके महंगे पत्थरों तक, दियार की लकड़ी तक और बहते दरियाओं तक, अगर इस रियासत के पास अपने वसाइल मौजूद हैं तो हम ये समझते हैं ये कोई लंदन, यूके या स्विट्जरलैंड, दुनिया के वाइट ममालिक ऐसे नहीं है जहाँ पे सब कुछ अपने लिए लिखवा के लेके आए। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर भी सारे चीजों का अपने वसाइल के साथ मुकाबला किया जा सकता है। और इस रियासत की आबादी क्या है? 45 लाख आबादी इस रियासत की। अगर आप इस वसाइल से उनको तरजीहात के अंदर शामिल नहीं कर सकते तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि आगे आपकी नाकामी है। और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए पॉलिसी दें और एक ऐसी जामिया पॉलिसी दें जो आने वाली नस्लों के लिए हो। यह कोई बात नहीं है कि आप अपने कारकुनान लोगों के ऊपर डाल दें और कहेंगे बतौर MLA हम इन वसाइल को सारों के ऊपर पूरा नहीं कर सकते। ये तो आपकी नाकामी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी को कोई हक नहीं है कि आप लोगों की नुमाइंदगी असेंबली के अंदर करें। आप इस्तीफे दें, घर बैठे दूसरे लोगों को मौका दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो भी कर दें। जो इस लोगों के अंदर लोगों की नुमाइंदगी का हक सिर्फ उसको हासिल है जो लोगों के हकूक की तर्जुमानी बेहतर अंदाज और बेहतर तरीके के साथ कर सकता है। ठीक है आमिर अगर हम कंक्लूड करें तो हमजा भाई आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहता हूं कि आफाकी साहब से हम स्टार्ट करें कि जो खुईरटा के अंदर जो मसाइल हैं हम चूंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब मैं सुन रहा हूं तो हम कंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्राम को। जी मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। हम कंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्राम को।
आपके सवाल को शुरू करेंगे, आफाकी साहब से शुरू करेंगे कि आफाकी साहब आप चूंकि आज पॉलिटिकल वर्कर आपके पास क्या मैंने सुन लिया है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मामला था यूनान के मुतासरीन का और उनको हासिल करने का, तो मेरे भाइयों ने ये अपनी जमातों की जो वो जंग लड़ना शुरू कर दी, ये मौका मुनासिब नहीं है, वरना ये तो और तरफ चली जाएगी। तो मेरी अपने मोहतरम डॉक्टर निसार अंसर साहब से गुजारिश है, नंबर 1 आप ये करें कि जिला कोटली के सारे एमएलए मिलकर एक ग्रुप बना लें, ये कौमी इशू है, इसे कौमी तनाजुर में लड़ें और गवर्नमेंट पाकिस्तान से बड़ा अच्छा पैकेज इस गर्म माहौल में मिल सकता है। हालात ठंडे हो गए तो हमें कुछ भी कोई नहीं देगा जो हमारे लोगों के साथ ज्यादती होगी। 1 नंबर 2 डॉक्टर साहब से ये गुजारिश है कि जो आप कहते हैं ना जी वसाइल नहीं है, हुकूमत का और रियासत का काम होता है वसाइल जनरेट करना, उस पर भी कोई मनसूबा बंदी करें। अगर आप कर रहे हैं तो आपको शाबाश है, अगर नहीं हो रही तो उस तरफ ही जाएं, कोई वसाइल जनरेट करने की जरूरत है। तीसरी बात डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है, वसाइल ना भी हों, हमारी हुकूमत में हमारे रियासत में 35 सरकारी अदारे हैं, वो सारे अदारे करोड़ों रुपए में तनख्वाह लेते हैं। अगर वो सारे अवाम की खिदमत अपने डोमेन में रह कर करें तो लोगों के आधे काम हल हो जाते हैं। हमारे अदारों के लोग यानी लेट दफ्तरों में जाते हैं, छुट्टियां कर देते हैं, लोगों से डील अच्छा नहीं करते। मादरत के साथ आप नाराज ना हो, बिल्कुल करप्शन के एक ट्रेनिंग सेंटर बन चुके हैं, उनको इस्लाह करने की जरूरत है। और आखिरी बात, इन मुतासरीन के हवाले से आपको जो कुछ मिलना है इस मौके पर मेरी भुगतान में है कि वो पाकिस्तान से मिलना है। आलमी सतह पर आलमी अदारे भी इस मौके पर एड देते हैं, यकीनन उनको देनी होगी। और हमारी अपील तमाम दुनिया के हकूक इंसानी के अदारों से और वेलफेयर स्टेट से भी है कि ये एक फितरी अलमिया हमारे साथ हो गया है, इस मौके पर वो हमारे मुतासरीन को एड दें और हुकूमत पाकिस्तान हिम्मत करे। हमारे मुतासरीन को, हम बेस कैंप के मुतासरीन हैं, हम इंडियन फोर्सेस के भी मुतासरीन हैं, हम महंगाई के भी मुतासरीन हैं, हम दबे हुए हैं, इसलिए एक बड़ी अमाउंट कम अज कम 1 करोड़ रुपया फी कुंभा दिया जाए ताकि वो कर्जे भी बेचारे मका सकें। उनकी बूढ़ी माँ, जैसे मेरे एक भाई का पीछे बेटा मर गया, दूसरे भाई की माँ मर गई और जिनके 4-4 बच्चे हैं वो माएं जिंदा नहीं रह सकती। तालीफ कल्ब के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कुछ मामलात किए जाएं। और मैं आखिर में ये बात करूंगा कि हमारी हुकूमत बेस कैंप की हुकूमत को मिल जोड़कर, सिर जोड़कर जानदार पॉलिसी बनाने की कोई इब्तिदा रखनी चाहिए, बुनियाद रखनी चाहिए, जिससे उम्मीद हो सके कि शायद 5-10 सालों में हम अपने नौजवान को रोजगार भी देंगे, इज्जत भी देंगे। डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूं, हमारे नौजवान के पास सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, जिनके पास रोजगार है उनकी इज्जत और तौकीर भी नहीं है, उनका एहतराम भी नहीं है, उनको अमन से नौकरी भी नहीं करने दी जाती, जिंदा भी नहीं रहने दिया जाता। इस माहौल को खूबसूरत बनाएं तो इंशाअल्लाह हम भी तावन करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। ये जिस तरह आप अपनी जमातों के बंदे भर्ती करने के जिक्र कर रहे हैं, तो इतने तो हम रीड फाउंडेशन के सालाना टीचर भर्ती करते हैं और आप खिदमत के से ज्यादा काम करते हैं। मैं इस मौके पर करना नहीं चाहता, इसलिए कि हमें यूनान के उस कज़िये तक रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आफाकी साहब, शुक्रिया। इंजीनियर हमजा महबूब, आपसे कंक्लूड हम कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम को, तो डॉक्टर साहब को आखिर में मैं रखूंगा। तो आपसे, चूंकि आप किस तरह खोई रटा के जो मसाइल हैं उन पे किस तरह आप कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को, क्या हाल निकल सकता है? हल्का क्वेरेटा या पूरी आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू जो हमारी चल रही है उस वक्त से हल्का क्वेरेटा से मतलब इससे हट के बात करूंगा कि हम हल्का क्वेरेटा के मसाइल को इस अंदाज से उजागर कर रहे हैं कि हमारी आपस की सियासी रंजिशें, सियासी इख्तलाफात, बरादरीज़म के मसाइल, पार्टी की बुनियाद पे इख्तलाफात इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। तो आज अगर हमारे इन हल्कों में ये हालात हैं तो इस हल्का क्वेरेटा के साथ में हल्का राजौरी के अंदर, इलाका राजौरी के अंदर हिंदुस्तान की जानिब से 5 अगस्त के बाद जो मामलात किए जा रहे हैं, हम उसके लिए यहाँ पर रहते हुए, आजाद कश्मीर के अंदर रहते हुए क्या किरदार अदा करेंगे? हमारा किरदार तो ऐसा एहसन होना मकसूद था, होना चाहिए था
कि हम अपना एक आइडियल सेटअप यहाँ पर डेवलप करके हमारे आपस में इतनी हमांगी बनाकर पैदा करके एक बेस कैंप का रोल अदा करते, लेकिन हम अपने मसाइल तो दूर की बात, अपने कश्मीर के मसले तो दूर की बात, हमारे ये इंतजामी मसाइल, सड़कों के मसाइल, इनको हल तो दूर की बात, इन पर गुफ्तगू करते हुए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। बरादरी तकसीम पैदा कर देती है, जुबान तकसीम पैदा कर देती है, पार्टी तकसीम पैदा कर देती है, और अख्तियारात जो है वो तकसीम पैदा कर देते हैं। ये तो रहा पस मंजर जनरली। अब हल्का क्वेटा के अंदर बात की जाए तो एक जनाब हमारे आमर इनकलाबी भाई ने बात की कि एक आइडियल स्टेट ये है कि वहां पर बरतानिया में ये होता है, दीगर ममालिक में ये होता है। मिनिस्टर साहब ने बात की कि बाहर की रियासतों के, जदीद रियासतों के हालात और लवाजमात और मामलात कुछ और हैं, हमारे जो खुसूसी मारूजी हालात हैं वो कुछ और हैं, रियासत की सूरत कुछ और है, यहाँ के वसाइल की पोजीशन कुछ और है। यानी ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, एक जानब इंतहाई जदीद किस्म की जो बात आमिर साहब ने की और दूसरी जानब वसाइल की कमी की या रियासत के मारूजी हालात की बात मिनिस्टर साहब ने की। अगर इन दोनों को का जायजा लिया जाए तो दरमियानी पोजीशन ऐसी बनती है कि हमारी रियासत के पास क्या ऐसे इख्तियारात हैं, हमारी रियासत के उम्मीदवारान के पास, इंतजामिया के पास, हमारे मेंबरान असम्बली और वज़रा के पास क्या ऐसे इख्तियारात हैं जिनको बरोकार लाते हुए हम हल्के के बुनियादी मसाइल को हल करें। मिसाल के तौर पर हम किसी आइडियलिज्म की बात नहीं करते, हल्का क्वेटा की बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म का जो हमारा सेक्टर है इसके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है। आपके एक इस हल्का के अंदर वादी बिना, अगर मैं गलत नहीं है तो किला करजई, मायतोती दरबार और तीसरा चौथा जो आपका जो मेला मवेशी होता है, ये चार ऐसी प्लेसेस हैं जिनको हम सही से एडवर्टाइज करें तो आप मरी गलियात और इन सारी वादियों को भूल जाएंगे अगर इसको हम एक टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर डेवलप करें। इससे हमारे रोजगार के बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों किस्म के मौके पैदा हो सकते हैं। तो चंद तजावीज मिनिस्टर साहब के लिए गुजारिशात मेरी जानब से ये होंगे कि ये इवेंट्स होते हैं, इन जगहों की कवरेज होती है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तकरीबात की जाती हैं, लेकिन अगर यहाँ का मिनिस्टर, अगर यहाँ के नुमाइंदे इस हल्के की पहचान बनाना चाहते हैं, इस हल्के की इस टूरिज्म सेक्टर को अगर तवज्जो दें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ हल्के की एक पहचान बनेगी, इलाके की पहचान बनेगी, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो यकीनी तौर पर अगर उनकी जो तरजीहात में है उसमें ये शामिल है कि हल्के की टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करके रोजगार के मौके पैदा करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी तरजीहात में ये किसी हद तक शामिल नहीं है तो उनको शामिल कर लेना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश से रियासती और वज़रा के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। कश्मीर हल्का क्वेटा की अगर मैं मजीद आगे बात करूं तो यहाँ पर मेरे जायजे के मुताबिक या मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक कश्मीर में अमूमी तौर पे भी ये मामला बरादरीज़म का बहुत ज्यादा है, लेकिन निस्बतन हल्का क्वेटा के अंदर ये बरादरी की बुनियाद पे तकसीम ज्यादा है। ठीक है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम इसकी शिद्दत और हिद्दत को कम जरूर कर सकते हैं, ताकि ये जो एक डिफरेंस है, जो फर्क है बरादरियों का, वो नफरत ना अख्तियार करे, और वो नफरत अख्तियार ना करे, उसके बजाय एक ऐसी हमांगी हो कि आप हल्के के जो एक जॉइंट आप कह सकते हैं कौंसिल बनी हो या एक कमेटी बनी हो जो कि थोड़ा मुख्तसर करने के भी जी, तो वो यानी एक ऐसी कौंसिल का क्या अमल में आ जाए, कमेटी का क्या अमल में आ जाए जो हल्के के अंदर बरादरीज़म का जो एक वायरस है इसको खत्म किया जा सके। मजीद मैं अगली बात करूं कि हमारे जो अफराद हैं, हमारे जो हल्के के लोग हैं, हमारे जितने भी कश्मीरी हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल वेल सेटल्ड हैं। वो यूनान का वाकया होता है तो इसमें जो वज़रा की, जो हुकूमत की, जो इंतजामिया की जिम्मेदारी उससे हटकर वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे अहम है कि जो वालिदैन अपने बच्चे को 25 लाख देकर बाहर के मुल्क भेज सकते हैं तो उनको ये भेजते हुए इंस्पायर या मुतासर नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा जाके जिंदगी में कोई इनकलाब ले आएगा या फाइनेंशियली हमारी जो खानदान की रवश है उसको बदल देगा, बल्कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। और हुकूमत और वज़रा और तमाम इंतजामिया के करने के कामों के साथ साथ हमारे जो वहाँ के लुहाइकीन हैं, हमारे वर्षा हैं, आइंदा के लिए उनके लिए भी एक काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। तो टूरिज्म काउंसलिंग, बरादरीज़म के खात्मे के लिए किसी काउंसिल का क़याम, और इसके अलावा एक मुश्तरका जॉइंट काउंसिल फाइनेंशियली जो डेवलपमेंट के लिए उसका क़याम, ये चार मेरी नाक़िस तजावीज़ हल्के के लिए, और जिसमें सबसे नुमाया टूरिज्म सेक्टर है।
बहुत ٹھیک ہے عامر عامر بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کنکلوڈ کرنے سے پہلے, لیکن عامر انقلابی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں بالکل شارٹ مختصراً, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہمارا. میں نے پہلے بھی مختصر کیا, میں ابھی بھی مختصر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو حلقہ ہے وہ ایل او سی کے قریب ترین حلقہ ہے, اور ہم سب کے جو مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں. حلقہ کھریٹا باقی ریاست کے مسائل سے مختلف نہیں ہے. ہم عامر سب صاحب بینگ نے اے دسو دیو نا پولیٹیکل وہ اپنی پڑھاس کاٹ لے. عامر صاحب نے دیو اپنی پڑھاس کاٹ اور پھر کنکلوڈ کر دے. نہیں, یقین کریں جی کہ عامر افسر بھائی صاحب بڑے ویلکم. بھائی بھی ہیں. سر سوری, بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایل او سی کے قریب ترین حلقہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بینگ اے پولیٹیکل ورکر اس کے مسائل کو اپنے لوگوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل جل کے ایفرٹس کرنی ہوں گی, اور الٹیمیٹلی لوگ کرتے بھی ہیں. آپ نے بھی کی, آج سے پہلے حکومتیں بھی کرتی آئی ہیں, لیکن یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جو ایک بہتر تجویز جو سمجھتے ہیں, جیسے میرے بھائی حمزہ نے کہا کہ ٹوریزم کا بہت بڑی ایک سپیس ہے ٹوریزم کی. میں قطعاً میری تنقید کو برائے تنقید نہیں, میں اسلحہ کے طور کے اوپر ایک اپنی تجویز کے طور کے اوپر اپنی تنقید کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ حکومتی اس وقت اقتدار کے اندر ہیں. تو یہ آپ ٹوریزم کو بھی آپ سامنے لے کے جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بات کی کہ صرف ہمارے حلقہ کھریٹا کے مسائل, باقی حلقوں سے کوئی, میں اپنے پہاڑی علاقے کے لوگوں کی بات کروں کہ وہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. جو آپ کے مڈل سکول تھے, میں آپ کو بلکہ یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے پلانے کے اندر ایک وہاں پہ مڈل سکول ہے جو غلام احمد رضا صاحب کے دور کا تھا, وہ آج تک مڈل سکول ہے. ہم مینی کے اندر ہمارا جو منصف نمائندہ لوکل کونسل تھے رفیق صاحب, انہوں نے ڈی ایچ او صاحب سے کہا کہ اور وہاں پہ ایک ڈسپینسری, ٹیمپریری ڈسپینسری کا قیام عمل کے اندر لایا, لیکن کچھ لوگوں نے ناکام بندیش لوگوں نے اس کے اندر ڈل کے وہ ڈسپینسری ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے فارغ کروا دی. لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پورے ہمارے جو پہاڑی علاقے کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے تھوڑے سے یکسر مسائل طور سے مختلف ہیں, لیکن اوور آل حلقے کے مسائل جو ڈاکٹر صاحب اس سے خوب آگاہ, اور انشاءاللہ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں, ان سے نوجوان آدمی ہیں بطور نوجوان بھی, بینگ اے پولیٹیکل ورکر بھی ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری کی توقع کریں, نہیں تو پھر ہماری مزاحمت کا سامنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, شکریہ عامر انقلابی صاحب, شکریہ. ڈاکٹر صاحب ابھی کنکلوڈ چونکہ آپ نے کرنا ہے, جتنے بھی مسائل تجاویز ساری میرے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے پیش بھی کر دی ہیں, آپ کے پاس بھی ٹائم چارٹ ہے, پروگرام بھی ختم ہو چکا آلموسٹ, تو کنکلوڈ کس طرح کریں گے آپ؟ اچھا جی, میں تھوڑا سا پہلے اگر ہم جو ہمارا ثانیہ یونان تھا اس کے حوالے سے کنکلوژن دے دوں. دیکھیے میں نے, میرے بھائی حبیب الرحمان افاقی صاحب موجود ہیں برطانیہ میں نے انہیں ایک تجویز دی ہے کہ دیکھیے یہ جتنی باتیں کہ بیرون ملک جتنی ہماری آرگنائزیشنز ہیں, جتنے ہمارے ملک ہیں, یہ چونکہ وہاں پر موجود ہیں, تو وہاں پر یہ ہمارے جو مظلوم ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سمیت دیگر تمام اداروں سے بہت زیادہ بہتر رابطہ کر سکتے ہیں, چونکہ یہ وہاں برطانیہ میں موجود ہیں. دوسرا, میں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور ہمارے باقی دیگر نوجوان ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے 21 لوگوں کی جو ہے وہ ابھی تک اطلاع جو ہے وہ اس کے مطابق ان کے ڈوبنے کی ابھی ایک حساب سے غیر مصدقہ, چونکہ سرٹیفائڈ کوئی اس طرح کی اعلان تو نہیں ہو پایا, لیکن تقریباً قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ 21 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ان 21 لوگوں کا دکھ جو ہے وہ ہمارے تمام دوست اور بھائی جو ہیں وہ اس میں ہم شامل ہونا چاہیں تو وہ بے شمار اس کے بھی طریقے ہیں. تو سول سوسائٹی کے ہمارے عام لوگوں کو, سیاسی ورکروں کو, سیاسی کارکنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ان مظلوم بہنوں بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جائیں. اور دکھ میں شریک ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے 21 میں سے میں تو اپنے طور کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کروا چکا ہوں کہ کتنے لوگ غریب ترین ہیں, کتنے ڈاکٹر ذمہ صاحب سے داری دیں گے تو ہم وہ ذمہ داری بھی پوری کرنے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے چھوٹی موٹی جو ہے ہر سیاسی جماعت کو اور ہر ورکر کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی وہ سامنے آئے. حکومت, میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی, حکومت بھی اپنے وسائل کو ایک اعتبار سے سامنے رکھتے ہوئے جو بڑے سے بڑا, چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے, جو بڑے سے بڑا پیکج ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس کا بھی اعلان کرے گی, اور یہ جو ہے وہ بھی اس سے بھی دلجوئی ہم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی. سرے دست چونکہ ابھی تک ہم لاشوں کے وصول کرنے کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں میں ہم نے یہ بھی باور کرانا ہے کہ یہ جو کشتی ہے یہ خود سے نہیں ڈوبی, اس کو ڈبویا گیا ہے. اور جو ڈبوئے جانے والی بات ہے اس حوالے سے ہم نے کافی سارے جو
جو ہے وہ ثبوت وہ ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ منڈے کو میری گریس کے ہمارے جو ایمبیسی میں ایمبیسڈر ہیں ہمارے گریس کی طرف سے، ان سے میری ملاقات ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ ان اپنے ملعون بہنوں بھائیوں کی تمام کی تمام کر سکوں، اور میں نے یہ بتا سکوں کہ وہاں یونان میں کوسٹ گارڈز نے نہ صرف جو ہے وہ مجرمانہ غفلت برتتے ہوئے ہمارے اسپیشلی میں سوار لوگوں کو ڈبویا ہے، بلکہ وہ مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے وہ جو ہے ان کو وہاں سے بچانے میں جو ہے وہ انہوں نے بچانے کے بجائے ڈبونے میں کردار ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آخری ایک سوال، ڈاکٹر صاحب آخری ایک سوال کہ یہ جو ٹوریزم کے حوالے سے حمزہ محبوب کی جو تجاویز ہیں کہ ٹوریزم پہ کام کیا جانا چاہیے کھوئی رٹا میں، تو اس پہ ایز اے منسٹر ڈاکٹر صاحب سے میرا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال چونکہ حمزہ محبوب صاحب آپ کا جو کویسچن تھا، جو تجاویز تھی آپ کی ٹوریزم کے حوالے سے، وہ میں پوچھنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے ری جوائن کریں تو چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، تو آخری کویسچن یہی تھا کہ جو تجاویز تھی ٹوریزم کے حوالے سے، اس بارے میں ایز اے منسٹر ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کیا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایز اے منسٹر چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال کہ ایز اے منسٹر ٹوریزم جو کھوئی رٹا کے اندر ہے، جو حمزہ محبوب نے جس طرح 4 مختلف جگہیں گنی بھی ہیں وہاں پہ، ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب غالباً ان کا مائک میوٹ ہے، ان کا مائک میوٹ ہے، ان میوٹ کریں۔ نہیں مائک نہیں، ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، میرا خیال ہے کوئی اور ایشو ہے شاید۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ جوائن اگر کریں تو ہم ان سے، چونکہ یہ آخری سوال ہے عامر انقلابی صاحب، باقی بہت سارے مسائل چونکہ رہ گئے ہیں جو کھوئی رٹا کے ہم جن پہ بات کرنا چاہتے تھے وہ سارے تقریباً رہ گئے ہیں۔ چونکہ یونان کا جو ایشو تھا یہ ایک بڑا ایشو تھا، تو اس پہ ہم نے بات کی، تو آدھے سے زیادہ پروگرام چونکہ اس ایشو پہ چلا گیا، تو باقی ٹوریزم، انفراسٹرکچر اور جو صحت کے معاملات تھے ان پہ ہم نے بات کرنی تھی، تو وہ تقریباً نہ ہو سکی۔ تو یہ سیاحت کے اس جو حمزہ محبوب کی تجاویز تھی، اس پہ ہم چاہتے تھے کہ ہم بات کریں۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ جوائن کیا تو ہم ان سے پوچھیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو سکتا ہے میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہو آزاد کشمیر میں، چونکہ لوڈ شیڈنگ کا بھی بڑا ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ بھی وہاں پہ بہت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے وہاں پہ شاید لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہو۔ حمزہ محبوب ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کر لیا ہے، تو ہم ان سے یہ آخری تجاویز ان سے ہم لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹوریزم کے حوالے سے پلیز۔ اچھا جی، ٹورزم کے حوالے سے جو میرے بھائی انجینئر صاحب نے تجاویز دی ہیں یہ قابل عمل ہیں، اور یہ ہماری ترجیحات میں شامل بھی ہیں۔ کچھ نئی چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، اور ان نئی چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام نوجوان چاہے جس مرضی سیاسی جماعت سے ہوں، اس سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تجاویز بھی لیں، اور تجاویز کے ساتھ ساتھ عملی طور کے اوپر اس حکومت کو بھی اپنی حکومت سمجھتے ہوئے عملی طور کے اوپر کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمیں زندہ باد مرد آباد کے معاملے سے نکل کر لوگوں کی خدمت کے لیے اگر ہم نے صحیح کوئی کام کرنا ہے تو اس حوالے سے پھر صرف جماعت میں ہی لوگ جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے، دیگر جماعتوں کے تمام لوگوں کو بھی شامل یار رکھ کے تو ان کی ان پٹس لے کے تو چلنے میں، اور ان کے ذریعے سے تعمیر و ترقی میں کردار ادا کروانا جو ہے وہ میری ہمیشہ سے منشا رہی ہے۔ تو میں آخر میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ آپ تمام پروگرام نوجوان اس کے لیے تیار ہو جائیں کسی موقع کے اوپر اگر میری کوئی بات جو ہے وہ کسی میرے بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو فریم آف ورک ہوتا ہے اس میں جس فریم میں میں بیٹھا ہوا ہوں اس فریم میں شاید جو ہے وہ آپ کو وہ والی چیزیں اس اعتبار سے شاید نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا فطری اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میرے کسی بھائی کو میری کوئی بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی یا اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ تمام دوستوں کو ہمیں مل کے یونان متاثرین سمیت ہماری ریاست کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو کردار ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اور ٹھیک ہے میں آپ کا بہت 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 شکریہ شاہد بھائی شکریہ ڈاکٹر اور صاحب بہت پارٹیسپینٹ شکریہ عامر صاحب کا انجینئر صاحب کا حبیب الرحمان افاقی صاحب میرے بھائی ہیں ان کا بھی دل کے تھا گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے عامر انقلابی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور حمزہ محبوب انجینئر حمزہ محبوب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے خواتین و حضرات آج کا یہ پروگرام ہم الکا خوئی رٹا سے کر رہے تھے یونان کا ایشو بہت بڑا ایشو تھا اس پہ ہم نے چونکہ بات کرنی تھی منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے ان سے بات کی اس ایشو پہ اور اس کے علاوہ ہم نے چونکہ خوئی رٹا کے جو باقی ایشوز تھے ان پہ بات کرنی تھی عامر انقلابی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی سے حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو ہم نے بات کی اس ایشو پہ ہم تفصیلی طور پہ خوئی رٹا کے جتنے بھی مسائل تھے ان پہ بات تو اس لیے نہیں کر سکے کہ چونکہ آج جو یونان کا ایشو تھا وہ سب سے پہلے اور سب سے دردناک ایشو تھا اس پہ ہم نے چونکہ آدھے سے زیادہ پروگرام اس پہ ہم نے بات کی تو اس وجہ سے اگلے کسی پروگرام میں ہم خوئی رٹا کے تفصیلاً جو مسائل ہیں ان پہ پھر سے بات کریں گے آج کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ